بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں راجہ عامر عباس ایڈوکیٹ۔ آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے پاور آف اٹرنی، یعنی مختار عام یا مختار خاص۔ مختار عام یا مختار خاص کے بارے میں آلریڈی ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں، لیکن یہ ایسا وسیع ٹاپک ہے کہ اس پہ جتنی بحث کی جائے اتنی کم ہے۔ اکثر لوگ سوالات کرتے ہیں پاور آف اٹرنی سے متعلق۔ جو لوگوں کے ذہن میں سوالات ہوتے ہیں، میں نے سوچا کہ آج کی اس ویڈیو میں ان سوالات کا ممکن جواب دیا جائے۔ مختار نامہ دینے والے کو پرنسپل یا اختیار دہندہ کہتے ہیں، جبکہ جس کے حق میں مختار نامہ دیا جاتا ہے اس کو اٹرنی کہا جاتا ہے، یا مختار عام یا مختار خاص کہا جاتا ہے۔ لیکن سب سے پہلے تو ہم آ جاتے ہیں کہ مختار عام یا مختار خاص کیا ہوتا ہے۔ پاور آف اٹرنی سے مراد ایک ایسی دستاویز ہے جس کے ذریعے ایک شخص دوسرے شخص کو اپنی طرف سے اختیارات استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ وہ اختیارات جو پرنسپل یا اختیار دہندہ استعمال کر سکتا ہے، وہی اختیارات اٹرنی جو ہوتا ہے اس کا مختار عام یا مختار خاص، وہ اسی حیثیت میں استعمال کر سکتا ہے جس حیثیت میں اختیارات دینے والا شخص جو پرنسپل ہے وہ استعمال کر سکتا ہے۔ اس کو ایسا ہی تصور کیا جائے گا جیسے کہ یہ اختیارات اس شخص نے جو کہ اس کا اختیار دہندہ ہے اس نے خود استعمال کیے ہیں۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ مختار عام اور مختار خاص میں کیا فرق ہوتا ہے۔ دیکھیں، عام طور پہ تو جو مختار عام ہوتا ہے اس میں اختیار دہندہ مختار عام کو ایک سے زیادہ اختیارات استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے جو کہ اختیار دہندہ خود استعمال کر سکتا ہے، جبکہ مختار نامہ خاص میں جو اختیار دہندہ ہے وہ مختار خاص کو ایک اسپیسیفک اختیار استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے، کسی ایک اسپیسیفک میٹر سے متعلق خاص اختیارات استعمال کرنے کی وہ اسے اجازت دیتا ہے۔ جب ایک دفعہ مختار عام یا مختار خاص تحریر ہو جاتا ہے تو اس کو کینسل بھی کروایا جا سکتا ہے۔ اختیار دہندہ جب چاہے جس وقت چاہے اس مختار عام یا مختار خاص کو کینسل کروا سکتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ مختار دہندہ یا مختار عام یا مختار خاص، یعنی کہ جس نے پاور آف اٹرنی دیا ہے یا جس کے حق میں پاور آف اٹرنی ہے، ان دونوں میں سے اگر کوئی ایک بھی وفات پا جائے تو یہ پاور آف اٹرنی آٹومیٹکلی کینسل ہو جائے گا۔ ایک بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ پاور آف اٹرنی ہمیشہ اصل حالت میں قابل استعمال ہوتا ہے۔ اگر اس کی فوٹو کاپی ہوگی تو کسی محکمے میں، کسی ڈپارٹمنٹ میں، کسی ریونیو اتھارٹی کے سامنے، کسی کورٹ میں وہ پاور آف اٹرنی قابل استعمال نہیں ہوگا۔ اس کو اصل حالت میں محفوظ رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ پاور آف اٹرنی کے لیے آپ یہ نہیں کہ کسی ایک شخص کو ہی اپنے اختیارات دیں، آپ ایک سے زیادہ اشخاص کو بھی اختیارات دے سکتے ہیں کہ تم دونوں یا تم تینوں میری طرف سے میرے اختیارات تم یہ استعمال کر سکتے ہو۔ تو ایسی صورت میں وہ دونوں یا تینوں ان اختیارات کو اکٹھے استعمال کریں گے۔ اگر فرض کریں اس نے اختیار دہندہ نے دو اشخاص کو مختار عام یا مختار خاص دیا ہے، ان میں سے ایک وفات پا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں جو بقایا ایک اٹرنی بچہ ہے وہ اکیلا ان اختیارات کو استعمال نہیں کر سکے گا، وہ مختار عام یا مختار خاص انویلڈ ہو جائے گا۔ جب بھی آپ لوگ مختار عام مختار خاص تحریر کریں، گواہوں کی تصدیق اس میں لازمی ڈالیں، پھر یہ ویلڈ ہوگا۔ اگر اس میں گواہوں کی تصدیق نہیں ہوگی، گواہ اس کو ٹیسٹڈ نہیں کریں گے، تو یہ پاور آف اٹرنی قابل استعمال نہیں ہوگا، کیونکہ کوئی بھی دستاویز بنانے کے لیے دو گواہان کی ضرورت لازمی ہوتی ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی مسنگ ہوگا یا دونوں نہیں ہوں گے تو اس دستاویز بنانے کا فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ کسی معاملے سے متعلق کسی سے مختار عام یا مختار خاص لیتے ہیں تو یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ وہ مختار عام یا مختار خاص دینے والا شخص کسی ٹائم بھی جا کے اس کو کینسل کروا سکتا ہے۔ اس لیے اگر آپ نے کوئی جائیداد لی ہے اور آپ نے اس کو اپنے حق میں رجسٹری اس کی نہیں کروائی، آپ نے صرف اس شخص سے پاور آف اٹرنی لے لیا ہے، تو یہ انتہائی رسک والا کام ہے۔ کیونکہ اگر مختار عام دینے والا شخص جس سے آپ نے جائیداد کی بابت مختار عام لیا ہے،
وہ اگر چاہے تو کسی ٹائم بھی جا کے اس کو کینسل کروا سکتا ہے، یا پھر اگر اس کی وفات ہو جائے تو پھر بھی آٹومیٹکلی کینسل ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے اگر آپ نے کوئی جائیداد بذریعہ مختار عام لی ہے تو یہ آپ کی جو جائیداد ہے یا آپ کے جو پیسے آپ نے انویسٹ کیے ہیں یہ رسک پہ ہیں، اس لیے احتیاط برتنی چاہیے۔ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جائیداد کی بابت اگر آپ نے پیمنٹ کی ہے تو آپ اس سے رجسٹری کروائیں۔ رجسٹری ایک انتہائی مضبوط ڈاکومنٹ ہے۔ یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ جو مختار عام ہوتا ہے یا مختار خاص ہوتا ہے، مطلب جس کے حق میں مختار عام یا مختار خاص دیا جاتا ہے وہی مختار عام یا مختار خاص ہوتا ہے۔ تو اگر وہ کوئی ایسا اللیگل ایکٹ کرتا ہے اس ڈاکومنٹ کی بابت جو اس کو اختیارات دیے گئے ہیں تو اس کا ذمہ دار وہ مختار عام یا مختار خاص ہی ہوگا، کیونکہ اس کو اللیگل ایکٹ کرنے کے لیے اجازت نہیں دی گئی۔ اگر وہ ان اختیارات سے ہٹ کے کوئی ایکٹ کرتا ہے تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہی ہوگا۔ اگر ان اختیارات کے اندر رہ کے کوئی کام کرتا ہے تو اس کی ذمہ داری پھر پرنسپل پہ آ جائے گی۔ مختار عام یا مختار خاص کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ جو مختار عام دے رہا ہے یا جس کے حق میں مختار عام دیا جا رہا ہے ان دونوں کا عقل مند ہونا ضروری ہے۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک شخص مینٹلی ڈسٹرب ہے، مینٹلی وہ اس کیپیبل نہیں ہے کہ وہ اختیارات دے سکے یا اختیارات لے سکے تو یہ مختار عام یا مختار خاص نہیں ہو سکتا۔ اور ان دونوں کا بالغ ہونا بھی ضروری ہے۔ 18 سال سے اوپر ان دونوں افراد کی عمر ہونی چاہیے اور ان کو عقل مند ہونا چاہیے۔ اب آ جاتے ہیں کہ مختار عام یا مختار خاص کے لیے ہم اس کو سلیکٹ کریں، یہ ہمارا ایجنٹ ہے، یہ ہمارا اٹارنی ہے، ہم اس کو مختار عام یا مختار خاص دیں۔ دیکھیں یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ اپنے کسی دوست کو بھی مختار عام یا مختار خاص دے سکتے ہیں، آپ اپنے کسی فیملی ممبر کو بھی مختار عام یا مختار خاص دے سکتے ہیں، اور اس کی بابت یہ بھی آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس سے سروسز فری لے رہے ہیں یا اس کو معاوضہ ادا کر رہے ہیں۔ اس کی بھی کوئی شرط نہیں ہے، آپ چاہیں تو اس کو معاوضہ ادا کر کے اس سے سروسز لے رہے ہیں تو اس کو پاور ہٹانی دے رہے ہیں آپ، اور اگر اس کو ویسے پاور ہٹانی دے رہے ہیں کہ وہ آپ کے یہ سارے کام معاملات حل کرے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ دونوں پارٹیز کا آپس میں کیا میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے۔ پاور آف اٹرنی کو ضروری نہیں ہے کہ کسی شخص کو ہی دیا جائے، یہ کوئی کمپنی اگر ہو تو اس کو بھی پاور آف اٹرنی دیا جا سکتا ہے، کیونکہ کمپنی جو ہوتی ہے وہ بھی ایک شخص کی مانند ہوتی ہے، اس لیے آپ پاور آف اٹرنی کسی کمپنی کو بھی دے سکتے ہیں، پرائیویٹ ہو یا پبلک لمیٹڈ کمپنی ہو، ان دونوں کو آپ دے سکتے ہیں۔ مختار عام یا مختار خاص دیتے وقت آپ نے یہ خیال رکھنا ہوتا ہے کہ جس شخص کو آپ مختار عام یا مختار خاص مقرر کر رہے ہیں وہ آپ کا قابل اعتماد بندہ ہو، کیونکہ آپ ایک قسم کا ایک خالی چیک اس کو دے رہے ہیں جو کہ وہ اپنی مرضی سے استعمال اگر کر لے تو مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے اپنے اختیارات اس کے حوالے کر دیے کہ تم جو اختیارات کرو گے وہ ایسے ہی ہوگا جیسے میں اختیارات استعمال کر سکتا ہوں۔ اگر وہ شخص وہ اختیارات غلط طور پر استعمال کرتا ہے تو آپ کے لیے مسائل پیدا ہوں گے، اس لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنا قابل اعتماد شخص، اس میں آپ کا کوئی قریبی دوست بھی ہو سکتا ہے، اس میں آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، بھائی بھی ہو سکتا ہے، والد بھی ہو سکتا ہے، بیٹا بھی ہو سکتا ہے، آپ اس کو مختار عام یا مختار خاص مقرر کریں۔ تیسرے بندے کو کبھی یہ اختیارات نہ دیں کیونکہ یہ ایک بلینک چیک کی مانند ہے۔ ایک اور سوال لوگوں کے ذہن میں اٹھتا ہے کہ کیا کسی کو مختار عام یا مختار خاص دیا جائے؟ اس مختار عام یا مختار خاص دینے کے بعد کیا اختیار دہندہ جس نے وہ اختیارات دیے ہیں وہ ان اختیارات کو پھر بھی استعمال کر سکتا ہے؟ تو جی ہاں، اس کے لیے وہ جب چاہے اختیارات استعمال کر سکتا ہے، کیونکہ اس نے اپنا ایک نمائندہ مقرر کیا ہے اٹارنی کی صورت میں جو کہ اس کے اختیارات استعمال کرتا ہے، اس کو آپ نے پاور آف اٹارنی دی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ وہ اختیارات خود استعمال نہیں کر سکتے، وہ آپ اختیارات پھر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی کو اختیار دیا ہے کہ وہ عدالت میں جائے، نوٹس وغیرہ کی تعمیل کرے، وکیل مقرر کرے، شہادتیں پیش کرے، ڈاکومنٹری ایویڈنس مہیا کرے، کسی محکمے میں جائے، تو اس کے بعد چاہیں تو آپ خود بھی اس عدالت میں پیش ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ تو آپ کا نمائندہ ہے۔ جب آپ خود آ گئے تو اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔
اسی طرح اگر آپ نے جائیداد کی نسبت کو مختار عام دیا ہے اور وہ ابھی مختار عام کی بابت وہ اختیارات ابھی تک استعمال نہیں ہوئے، تو پھر بھی آپ خود جا کے بھی وہ اختیارات استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر وہ اختیارات استعمال نہ ہوئے ہوں تو پھر استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آلریڈی ان اختیارات کو اس شخص نے استعمال کر لیا ہے تو پھر تو آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ جو مختار عام یا مختار خاص ہوتا ہے وہ جتنے بھی اس ڈاکومنٹ سے ریلیٹڈ جو ایکٹیویٹی سے انجام دیتا ہے اس کی بابت وہ اختیار دہندہ کو جواب دہ ہوتا ہے۔ اختیار دہندہ جس نے مختار عام یا مختار خاص دیا ہے اس سے کسی ٹائم بھی اس مختار عام یا مختار خاص کی بابت سوال کر سکتا ہے کہ تم نے یہ اختیارات ایسے استعمال کیے، کہاں استعمال کیے۔ تو اس کا وہ پابند ہوتا ہے اٹرنی کہ وہ اس کے پرنسپل کو ان تمام سوالات کا جواب دے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کے ذہن میں اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال ہو تو آپ مجھے کومنٹس کر سکتے ہیں۔ کوشش ہوگی کہ میں جلد از جلد آپ کو ان سوالات کا جواب دوں۔ اس کے علاوہ میں اس کے ساتھ ایک اور ویڈیو بھی اپلوڈ کر رہا ہوں جو کہ مختار نامہ عام یا مختار نامہ خاص کی بابت جو ڈرافٹنگ کی جاتی ہے اس سے متعلق ہے، اور وہ افراد جو فارن میں ہیں، بیرون ملک ہیں، ان کو بھی اکثر اپنے معاملات کے لیے پاکستان میں پاور آف اٹرنی دینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر ان کی کوئی جائیداد ہے تو پھر بھی ان کو ضرورت پڑتی ہے۔ کسی کورٹ میں کوئی پروسیڈنگ چل رہی ہے تو اس کی بابت بھی ان کو پاور آف اٹرنی تحریر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اگلی ویڈیو آپ میری دیکھ لیجیے گا، اس میں تحریر کرنے کا طریقہ کار بیان کیا گیا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔